بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن ذی القرنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ کہف کی آیات نمبر 83 سے لے کر 98 تک تقریباً 14 آیات اس میں ذی القرنین کا ایک قصہ ہے۔ اب یہ ذی القرنین کون تھے؟ آیا بادشاہ تھے، نبی تھے، کون تھے؟ اس کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ابھی اس کا قرآن میں تذکرہ کس طرح اس کا میں آپ کو پہلے قصے سناتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تو سب کفار مکہ بہت تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے مشورہ کہ ہم کچھ ایسے سوالات اللہ کے رسول سے کرتے ہیں کہ وہ اس کے جواب نہ دے سکے تو ہم پہ لوگوں کہیں کہ یہ کس طرح نبی ہے۔ لیکن وہ کون سے سوالات ہوں گے؟ ان سوالات کو ڈھونڈنے کے لیے کفار مکہ مدینہ آ گئے اور مدینہ میں یہود کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی۔ تو یہود کے بڑے علماء نے اس کو بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ذی القرنین کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کون تھے۔ پھر وہ کفار مکہ کے جو سردار لوگ تھے مدینہ آ گئے، مکہ آ گئے تھے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ذی القرنین کے بارے میں بتاؤ۔ جب اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کریم کے 14 آیات نازل فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ ذی القرنین ایک عادل بادشاہ تھے، انصاف پسند بادشاہ تھے، سمجھ آ گئی؟ اور اس کے مشرق اور مغرب پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، سمجھ آ گئی نا؟ اب اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے، آئے ولی تھے، نبی تھے، کیا تھے؟ سب کا اتفاق کہ ولی تو تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن نبی میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے نیک آدمی ہو سکے نبی، جیسے کہ لقمان، حکیم لقمان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ نبی تھے لیکن وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ اس طرح ذی القرنین بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نیک پسند بادشاہ تھے، عدل و انصاف کرتے تھے۔ اس نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض۔ ایک قوم آئی تھی ذی القرنین کے بادشاہ میں کہ ایک قوم نے شکایت کی کہ ہمارے ہاں ایک کچھ لوگ پیدا ہوگی کہ وہ جو فساد پھیلاتے ہیں۔ تو جب ذی القرنین اس کے لیے گئے تو اس قوم سے ذی القرنین لڑے، ان سب قوم کو شکست دی اور پھر ان کو ایک جگہ بند کر دیا۔ کس طرح بند کر دیا کہ اس کے درمیان ایک سیسا پلائی، سیسا جو یہ کہتے ہیں لوہے کی سی مضبوط دیوار ہوتی ہے، اس کے درمیان ایک سیسا پلائی دیوار رکھ دی، اور قیامت تک، قیامت سے پہلے، جب تک قیامت نزولی قیامت کے جو علامات سے پہلے تک وہ یاجوج موجود دنیا میں پھر واپس نہیں آ سکے، اس کو ایک غار میں دیوار کے اندر بند کر دیا۔ یہ سر انجام کس نے دیا تھا؟ ذی القرنین کے دور میں دیا تھا۔ یہ کام اس نے بہت اچھا کیا تھا کہ جو مفسدین تھے وہ لوگ جو جوج موجود، یہ قبیل ایک نسل کا نام ہے، یہ کہتے ہیں بس شر و فساد پھیلاتے اور اس کا کچھ کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر جگہ ہی ہوں گے، قیامت میں جب یہ نکلیں گے تو اتنے زیادہ ہوں گے نا، اتنے زیادہ، سب کے سب اللہ پاک جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ہر جگہ جوج موجود آئے گی، ہر جگہ بس فساد، ایک دوسرے کو لڑانا، ہر چیزوں کو کہانا، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اس وقت بھی یہ لوگ فساد پھیلاتے تھے۔ پھر اس فساد کو ختم کس نے کیا تھا؟ ذی القرنین نے کیا تھا۔ کس طرح؟ اس کے درمیان اس نے دیوار رکھی تھی۔ تو خلاصہ کلام آپ سے کوئی پوچھے کہ ذی القرنین کون تھا، ہم نے صاف جواب دینا، دو تین الفاظ میں: نیک، عادل پسند بادشاہ تھے، انصاف پسند بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ولی تھے، اور پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی، سمجھ آ گئی نا؟ اور وہ نبی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی ہے کہ نہیں، لیکن راجح قول یہ کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کی ولی تھے۔ کون سا کام عظیم کیا کہ جوج مجوج جو نسل تھی اس میں اس کو بند کر دیا غار میں، اس غار میں اس نے کیا کر دیا، ایک سیسا پلائی دیوار بھی رکھ دی کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، فساد پھیلائیں گے، پھر وہ اپنے طریقے کا اللہ پاک پھر جس طرح اس کو ختم کرنا چاہیں گے پھر اس کا انشاءاللہ پھر میں آپ کو بیان بتا دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔